العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله. العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب الربا. اب یہاں سے ابواب ربا کو بیان کر رہے ہیں. ربا کے سلسلے میں جو احادیث مبارکہ ہے ان احادیث کو بیان کر رہے ہیں. تو ربا کے سلسلے میں قبل اس کے کہ ہم ربا کے بارے میں احادیث مبارکہ کو پڑھیں، ویسے اس سے پہلے آپ کے سامنے ربا پر تفصیل کے ساتھ کلام آ چکا ہے. اب تک کے جو احکامات بیان کیے گئے، ان احکامات میں ہم نے بیع کو پڑھا. تو بیوع کے جو احکام ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ بیع ایک تو ہے ارکان بیع، دوسرا ہے شرط بیع یا شرائط بیع، تیسرا ہے محل بیع، اور چوتھا ہے حکم بیع. تو بیع کے ارکان دو ہیں. بیع کے ارکان کتنے ہیں؟ دو. نمبر ایک ایجاب اور نمبر دو قبول. یہ دونوں ارکان بیع کہے جاتے ہیں. شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ، اس میں ایجاب و قبول سے متعلق جدید و قدیم تقریباً 51 مسائل بیان کیے. کتنے مسائل بیان کیے ہیں؟ 51، جس کا تعلق ایجاب و قبول سے، جس میں اکثر جدید مسائل ہے اور کچھ مسائل قدیمہ. اسی طریقے سے بیع کے لیے دوسری چیز ہے شرائط بیع. تو بیع کی جو بنیادی شرط ہے وہ اہلیت، یعنی بائع اور مشتری میں اہلیت کا ہونا، اس کا اس قابل ہونا کہ وہ بیع کو سمجھ سکے اور بیع کو شریعت کے مطابق انجام دے سکے. تو آپ نے اہلیت بیع سے متعلق تقریباً 51 مسائل بیان کیے. اس کے بعد تیسری چیز ہے محل بیع. محل بیع ہے مال متقوم، یعنی بیع کا انعقاد صرف مال متقوم پر ہوتا ہے، مال غیر متقوم پر بیع کا انعقاد نہیں ہوتا ہے. تو مال متقوم کے سلسلے میں حضرت نے تقریباً 139 مسائل ذکر کیے. کتنے مسائل ذکر کیے ہیں؟ 139. فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ میں. اور چوتھی اور آخری چیز بیع سے متعلق وہ ہے ثبوت ملک، کہ بیع کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایجاب و قبول ہو جائے، شرائط پائی جائے، مال متقوم موجود ہو، تو
تو اس کے نتیجے میں اس پر کس حکم کا ترتب ہوتا ہے تو مشتری کی ملکیت اس پر ثابت ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ثبوت ملک. تو ثبوت ملک سے متعلق حضرت نے سب سے پہلے بیع کی مختلف تقسیمات بیان کی ہے 5 انداز میں، کہ مختلف انداز میں بیع کی 5 تقسیمات بیان کی ہے. اور پھر اس کے بعد ثبوت ملک سے متعلق آپ نے 334 مسائل بیان کیے. کتنے مسائل بیان کیے ہیں؟ 334، جو 2 جلدوں میں ہے پوری کتاب، جس میں سے جدید دور کے مسائل جس کو آپ نے الگ سے بیان کیا، جس میں زیادہ اطلاع عام ہے، وہ تقریباً 87. تو یہ کتاب البیوع پر سب سے عمدہ کام اس صدی کا اگر کوئی ہوا ہے تو وہ فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ ہے. تو میں نے اس کتاب کو سامنے رکھ کر ان 4 چیزوں سے متعلق حضرت نے جو باتیں بیان کی ہے اس کی طرف اشارہ کیا. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے سلسلے میں جب حضرت سے میری ملاقات ہوئی مدینہ منورہ میں 2 سال پہلے، تو میں نے حضرت سے کہا کہ اس کتاب کو متن کے انداز میں تیار ہونا چاہیے اور 100-150 صفحے میں اس طور پر تیار ہو جانی چاہیے کہ اس کو ہدایت کے ساتھ پڑھایا جا سکے. تو حضرت نے کہا کہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کی طرف سے تیار ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو پھر انہوں نے مجھے سوال کیا کہ آپ کیا کیا پڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں کتاب البیوع حضوری کا تقریباً 12 سال پڑھایا ہے، ہدایہ پڑھایا چند سال تک، اور اس کے علاوہ ابن ماجہ، موطا محمد، موطا مالک، ان سب کتابوں کو پڑھایا ہے. تو پھر حضرت نے کہا کہ یہ تلخیص کا کام آپ کے ذمہ ہے، اس کو متن کے انداز میں آپ کو تیار کرنا ہے. تو حضرت کے کہنے پر میں نے یہ کام شروع کیا ہے. اس پر تلخیص کا کام حضرت نے اس کی ورڈ فائل بھی مجھے بھیجی کہ آپ اس پر کام کر کر جلد از جلد مجھے کیا کریں، بھیج دیں. تو اس پر کام ہو رہا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ اس کو مختصر سے مختصر انداز میں، خاص طور پر مسائل جدیدہ کے احاطے کے ساتھ 100-150 صفحے میں، اس لیے کہ وہ دونوں جلدیں مل کر تقریباً 1500-1700 صفحے ہیں. فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ جو ہے وہ 2 جلدیں ہیں اور ایک جلد 700-800 صفحے ہیں. تو وہ 1500-1600 صفحے میں. تو اس کو کوشش کی جا رہی ہے 10% کرنے کی، یعنی 150 صفحے میں 1500 کو 150 میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ ہمارے زمانے کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. اس وجہ سے اس زمانے کی سب سے اہم اور بنیادی ضرورت، اگر کوئی آدمی اسلام کے عروج میں اپنا کچھ حصہ ادا کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے جس عروج کا 21ویں صدی میں اور 15ویں صدی ہجری کے نصف میں آغاز ہو رہا ہے، اس میں انگلی کٹا کر ہی شہیدوں میں نام اس کا آ جائے، تو اسے 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہیے. اس لیے کہ مغرب نے پورے عالم کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے 3 کام کیے. ایک تو پوری دنیا کا جو قانون ہے اس قانون کو خدائی قانون سے ہٹا کر وضعی قانون میں بدل دیا ہوا ہے. اور دوسرا، انہوں نے تعلیم کے نظام کو الوہی نظام سے الحادی نظام میں تبدیل کر رکھ دیا. اور تیسرا، اقتصادی نظام کو انہوں نے سود کی لپیٹ میں لا کر رکھ دیا. تو یہ 3 جو مغرب نے سب سے بڑے اسکینڈل کیے اور سب سے بڑے اور گھناؤنے کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا بد اخلاقی کی اور اخلاقی دیوالیے کی شکار ہے. اسی طریقے سے دنیا غربت اور فقیری کی شکار ہے اور دنیا الحاد اور بے دینی کی طرف اور فساد کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے ان 3 چیزوں کو خاص طور پر استعمال کیا. اسی لیے جس دن طالبان
کو کامیابی حاصل ہوئی، اس دن ہم نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا اور ان لوگوں کو بھی بھیجا، اور یہاں پر بھی جو ان لوگوں تک پہنچا سکتے تھے ان لوگوں تک میں نے پہنچایا کہ اس کام کے لیے طالبان کو حضرت شیخ الاسلام کی خدمات لینی چاہیے، اور ایک 21ویں صدی میں ایک ایسی ریاست کو جو صدی کے بعد 150 سال 100 150 200 سال کے بعد اسلام کے نمونے کے طور پر دنیا کے سامنے آئی، تو سب سے پہلے اس کے تعلیمی نظام کو ایسا مرتب کرنا چاہیے کہ جو صرف ربوبیت اور الوہیت، جس میں ہر جگہ پر اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کو جوڑنے کا کام کیا جائے، اس لیے کہ الہادی نظام نے بندے کو توڑنے کا کام کیا ہے۔ تو ہر جگہ پر انہوں نے کیا کیا ہے، سبب کو ذکر کرتے ہیں اور مسبب الاسباب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس مسبب الاسباب کے ذکر کے ساتھ اس پورے تعلیمی نظام کو وجود میں لانے کی ضرورت ہے، جس میں بچہ بچپن میں تقریباً 7 8 سال 10 سال کی عمر تک خالص دین اسلام اور اسلام کے بنیادی عقائد، اس کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل، ان چیزوں کو پڑھے، اور پھر جب اس کا ذہن مکمل طور پر دینی بن جائے، پھر اس کے بعد وہ دنیا کا کوئی بھی علم سیکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ عالم اسلام اس سے پہلے ہوتا تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت کا بھی ان کے نام پر ایک پیغام گیا ہے، وہاں پر بھی حضرت نے کہا ہے کہ میں اس میدان میں، تینوں میدان میں اگر طالبان ہم سے کوئی تعاون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک اچھی چیز بہت جلد وجود میں آ سکتی ہے، اور اس چیز کے لیے یہ عالم اسلام کے عروج کی طرف بڑھتے ہوئے قدم میں ہمیں بھی اپنے آپ کو ان چیزوں میں مضبوط کرنا چاہیے۔ اب ہم نے جو ابھی تک پڑھا وہ بیوعات منہی عنہا، جس میں ایسی بیوع کا تذکرہ تھا جو ناجائز ہے۔ تو اسباب فساد بیع کتنے؟ تو اسباب فساد بیع اسلام کی نظر میں 4 ہیں۔ البیوع الفاسدہ کے عنوان سے کسی صاحب نے عربی زبان میں تقریباً 250 صفحے کا مقالہ لکھا ہے۔ تو اس مقالے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بیوع فاسدہ کے اسباب 4 ہیں۔ نمبر 1 ربا۔ بہت سارے معاملات اس لیے فاسد ہوتے ہیں کہ اس میں ربا یا شبہ ربا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ صاحب بدائع والصنائع علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیع کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، اور اس کے ساتھ ایک اضافہ کیا ہے کہ اس میں ربا یا شبہ ربا نہ پایا جائے۔ لا یوجد فیہ ربا ولا شبہ ربا، کہ نہ تو اس میں ربا پایا جائے اور نہ شبہ ربا پایا جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ربا یہ بیع کے فساد کے اسباب میں سے، اور ہمارے زمانے میں اس کی بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب ہے غرر۔ غرر کے معنی دھوکہ۔ تو بہت ساری بیوعات ایسی ہے کہ جس کے فساد اور بطلان اور عدم جواز کا سبب یہ غرر ہے۔ بلکہ میں نے جو مطالعہ کیا پچھلے ہفتے تقریب میں غرر کے اوپر، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بیوعات کے فاسدہ میں سب سے بڑا دخل غرر کا ہے۔ ربا بھی بات کی بات ہے، لیکن سب سے بڑا دخل کس کا ہے؟ غرر کا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے شاگرد ہیں مولانا
مفتی اعجاز صاحب صمدانی، ان کی کتاب ہے غرر کی شکلیں، ایک کتاب ہے 350-400 صفحے میں ہے، اور ایک کتاب ہے غرر اور اس کا اثر بیوعات پر، وہ بھی تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے۔ کل میں اتفاق سے سفر میں اسی کو لے کر گیا تھا تاکہ ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ ہو جائے۔ تو ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بیوعات فاسدہ چاہے زمانے جاہلیت میں ہو چاہے ہمارے زمانے میں، ان بیوعات فاسدہ میں سے تقریباً 70 سے 80% کا تعلق غرر سے، تقریباً 70 سے 80% کا تعلق کس سے ہے؟ غرر سے۔ تیسرا سبب ہے اکل مال الباطل، باطل طریقے سے مال کا کھانا، اس میں سود ہے، رشوت ہے، اس میں رشوت ہے اور اس جیسی جتنی شکلیں ہیں، ڈکیٹی ہے، چوری ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، تو باطل طریقے سے مال کا کھانا۔ اور چوتھا ہے سد ذرائع، یعنی بہت ساری بیوعات ایسی ہیں کہ ان بیوعات کی تحریم کا سبب کیا ہے؟ سد ذرائع۔ کیا مطلب سد ذرائع کا؟ یعنی فی نفسی ہی وہ بے حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر وہ حرام تک پہنچانے والی، البتہ اس کی مقدار بہت کم ہے۔ تو اس طرح سے اسباب فساد بیع یہ 4 ہیں: ربا، غرر، اکل مال الباطل اور سد ذرائع۔ اور اس میں بھی میں نے کہا کہ سب سے زیادہ غرر ہے، دوسرے نمبر پر اثر انداز ہونے والا ربا ہے، تقریباً 15 سے 20% چیزیں بیوع فاسدہ کا تعلق اور مالیات سے متعلق جتنے بھی فاسد اور ناجائز ہے اس کا تعلق اس سے ہے، اور 5 سے 10% وہ ہے جن کا اکل باطل اور سد ذرائع سے تعلق ہے۔ تو یہ 90% یہ ربا اور غرر ہی کے اندر میں بیوعات کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ ہمارے پیش نظر اس وقت باب الربا، تو ربا کی تعریف سب سے پہلے اولاً تو ربا کے معنی لغوی، تو فرماتے ہیں لغت کے اعتبار سے ربا کہتے ہیں مطلق زیادتی کو، الزیادت مطلقاً، مطلق زیادتی کو۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ربا الشیء یربو اذا زاد، جب کوئی چیز بڑھتی ہے تو کہا جاتا ہے ربا الشیء، کہ وہ چیز بڑھ گئی۔ قرآن کریم نے بھی اس کو اس معنی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن نے کہا امۃ ہی اربع من امہ، سورہ نحل میں امۃ ہی اربع من امہ، تو یہاں پر یہ زیادتی اور کثرت کے معنی ہے، تو وہاں پر قرآن کریم نے اس کو ربا کے لفظ کو معنی لغوی میں استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں ربوۃ کہتے ہیں ٹیلے کو، ایک ہوتا ہے پہاڑ اور ایک ہوتا ہے ٹیلا۔ تو جو ٹیلا ہوتا ہے یعنی مٹی کی کچھ مقدار جمع ہو جاوے، یا تو قدرتی طور پر بنتا ہے یا مٹی ڈال کر اسے مصنوعی طور پر بنایا جاتا ہے، تو مٹی کا جو ڈھیر ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ربوۃ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جگہ کے مقابلے میں یہاں پر مٹی زیادہ ہے، اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے ربوۃ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہوا ربا کا معنی لغوی۔ ربا کا معنی اصطلاحی، تو ربا کی تعریف کی جاتی ہے الزیادۃ علی رأس المال سواء كانت قلیلۃ او کثیرۃ فی اشیاء مخصوصۃ، کہ ربا کہتے ہیں رأس المال پر زیادتی کو، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، فی اشیاء
مخصوصۃ، مخصوص اشیاء میں، مخصوص اشیاء سے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ایک تو مخصوص اشیاء کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ثمن میں ذهب اور فضہ، دینار اور درہم میں، تو اس میں ربا نسیئہ آ گیا. اور دوسرا ربا الفضل، جس کو حدیث میں بیان کیا گیا. تو ربا الفضل کے اعتبار سے وزن کیل مع الجنس اور وزن مع الجنس احناف کے اعتبار سے اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری آ جاتی ہے. تو یہ اشیاء ایک مخصوصہ سے اسی کی طرف اشارہ ہے. رأس المال کتاب الشرکت کے ذیل میں آپ نے سنا ہوگا اصل پونجی کو رأس المال کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں الزیادۃ علی رأس المال، اصل پونجی پر بلا مقابل جو زیادتی ہوتی ہے اسے ربا کہا جاتا ہے. اسی لیے بعض حضرات نے کہا الزیادۃ من غیر مقابل علی رأس المال. بعض نے کہا کہ الزیادۃ اس میں تھوڑا سا کمی پائی جاتی ہے، بات واضح نہیں ہوتی ہے. اور تعریف کس کو کہتے ہیں؟ ما یبین به حقیقت الشیء. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ الزیادۃ من غیر مقابل، بغیر مقابل کے اگر زیادتی ہے تو وہ. بعض نے کہا کہ بھیا یہ الف لام کس کام کا؟ الزیادۃ پر. کیا اس الف لام کو من غیر مقابلین کے عوض بنا لو، ختم ہو گئی بات. کیوں؟ اس لیے کہ تعریف میں یہ بھی ضروری ہے کہ کم سے کم الفاظ ہونے چاہیے، بہت زیادہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے. علی رأس المال، تو اصل مال پر بغیر مقابل کے زیادتی، چاہے وہ قلیل ہو چاہے وہ کثیر ہو، اسے کہا جاتا ہے ربا. جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے عام طور پر محفوظ کیا جاتا ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ کر لائے اسے کہا جاتا ہے ربا کہا جاتا ہے. ربا کا حکم ربا، الربا حرام فی جمیع الادیان، دنیا کے تمام مذاہب میں ربا حرام ہے. لیس فی الاسلام فقط، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ہندو مذہب ہو، ادیان وضعیہ ہو، ادیان غیر وضعیہ ہو، ادیان سماویہ ہو، ادیان غیر سماویہ ہو، ادیان وطنیہ ہو، ادیان غیر وطنیہ ہو، یہ جتنے بھی ادیان ہو سکتے ہیں، تمام کے تمام ادیان میں ماہرین ربا کا کہنا، ماہرین معاملات اسلامیہ کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم نے تحقیق کی کہ تو پتا چلا کہ ربا سب جگہ حرام ہے. صرف ایک ننگی تہذیب ایسی ہے جس میں ربا پر پوری مالیات کا مدار ہے، اور وہ ہے تہذیب مغرب. دنیا کی یہ ایک ہی تہذیب ایسی ہے جسے تہذیب نہیں کہنا چاہیے بلکہ تخریب کہنا چاہیے. تخریب مغرب کا یہ ایک ہی ایسی تخریب ہے جن کے یہاں پر ربا حلال ہے، بلکہ ربا وہی کہتے ہیں کہ ربا اساس الاقتصاد، لعنت اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ربا جو ہے یہ اقتصاد کے لیے اساس ہے. اگر ربا نہیں ہے تو کام چل ہی نہیں سکتا ہے. فی زعمہم، ان کے اپنے زعم کے مطابق، جبکہ ایسا نہیں ہے. ربا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اساس الاقتصاد، تو ہم یہ کہیں گے کہ ربا فساد الاقتصاد. اور کیا ہے؟ فساد الاقتصاد، وہ خراب الاقتصاد، پورے اقتصادی نظام کو فساد برپا کرنے والا اگر کوئی امر ہے تو وہ ربا. کیوں؟ کہ اگر ربا اساس الاقتصاد ہوتا تو شریعت اسے حرام نہ کرا دیتی، لیکن شریعت نے پورے زور کے شور کے ساتھ اسے حرام کرا دیا. احل اللہ البیع وحرم الربا، کہیں پر شریعت ہے، کہیں شریعت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا
ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. کئی بار شریعت نے کہا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تو شریعت اتنے زور و شور کے ساتھ اور اتنے سخت الفاظ میں جس چیز کو حرام قرار دے وہ کسی صورت میں بھی اساس اقتصاد نہیں ہو سکتا، وہ فساد اقتصادی ہو سکتا ہے. وہی تہذیب مغرب جو آج سے تقریباً 150 200 300 سال سے ربا کو اساس الاقتصاد کہہ کر مچل کر بیان کر رہا تھا، آج اسی تہذیب کے بہت سارے لوگ اس بات کے ماننے پر قائل ہے کہ ربا یہ فساد الاقتصاد. وشہد شاہد من اہلہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے نظام کو اقتصادی اعتبار سے صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے ربا کا خاتمہ کرنا پڑے گا. بہت دیر سے سمجھ غنیمت ہے، سمجھ میں تو آیا، سمجھ میں تو کیا ہو گیا آگے. تو ان کی آج جو بہت ساری اس تہذیب کے لوگ خود اس بات کے کہنے پر مجبور ہے کہ جب تک کہ معاشرے سے ربا ختم نہیں ہوگا بہت سارے مسائل یہ انسانی معاشرے کے ختم ہو سکتے نہیں. ربا یہ سراسر ظلم ہے، اسی لیے دنیا کے تمام ادیان نے ربا کو حرام قرار دیا ہے. ربا کی حرمت کی حکمت کیا ہے؟ الحکمت فی تحریم الربا. تو فرماتے ہیں کہ ربا کو شریعت مطہرہ نے اس لیے حرام قرار دیا کہ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ العداوۃ بین افراد المجتمع. العداوۃ بین افراد المجتمع، یہ فی زیادہ ہے. معاشرے میں آپس میں عداوت میں اضافہ ہوتا ہے ربا کی وجہ سے، دشمنیاں بڑھتی ہیں. تألیف قلب اور تعالیف قلوب کے بجائے تنافر قلوب ہوتا ہے. کیوں تنافر قلوب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس آدمی کے پاس سے ربا کوئی آدمی قرض لیتا ہے اور پھر وہ اس کے پاس سود پر سود لیتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل میں محبت آئے گی یا نفرت آئے گی؟ نفرت آئے گی کہ بھائی دیے 10,000 روپے اور وصول کر رہا ہے مجھ سے کتنے 20,000 15,000. میں نے آپ کو اس دن کہا کہ ایک آدمی 4 کروڑ 70 لاکھ روپے لیتا ہے اور اس کے اوپر سود کتنا دیتا ہے 2 کروڑ 10 لاکھ. کتنا؟ 2 سال تک کہ وہ اس کو دے نہیں سکا تو سود پر سود اتنا چڑھ گیا کہ 2 کروڑ 10 لاکھ روپے اس پر سود لازم ہو گیا. تو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی پوری طریقے سے بلڈوزر کے ذریعے سے لوٹا جاتا ہے. کیسے لوٹتے یہ نقب زنی نہیں، بلڈوزر زنی ہوتی ہے اور وہ تو رات میں چوری کو چوری کرتا ہے لیکن یہ تو دین دہاڑے چوری کرتا ہے. تو اس وجہ سے اور ہماری شریعت کسی بھی ایسے سبب کو جائز نہیں قرار دے سکتی جو عداوت اور تنافر کا ذریعہ ہوتا. دوسرا الربا سبب الى خلق طبقة مترفة. ربا یہ معاشرے میں ایک ایسے طبقے کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے جو اسراف، تبذیر اور عیش پسندی کا عادی بن جاتا ہے. معاشرے کا جو طبقہ جس کے پاس 20-25 لاکھ روپے اور وہ لوگوں کو قرض پر دے دیتا ہے تو اب وہ 2 کام کرے. ایک تو آرام سے گھر میں بیٹھے گا، کچھ کرے گا والے کا نہیں. کیوں؟ ہر مہینے سود آ رہا ہے نا لوگوں کے پاس. اور دوسرا چونکہ اس کے پاس تو بغیر محنت کے پیسے آ رہے ہیں تو اس بغیر محنت کے آنے والے اس پیسے کو وہ کہاں خرچ کرے گا؟ بلا ضرورت کے.
اس میں اصلاح اور تبذیر کرے گا. اس کو پھر کروڑوں روپے کی گاڑی ہوگی، یہاں گھومنا وہاں گھومنا. تو ان سب چیزوں میں کیا ہوگا؟ ابھی گاڑیاں آتی ہے کتنے 5 کروڑ 10 کروڑ کی گاڑی، لیکن اس میں بھی بیٹھے گا اور 5-7 لاکھ والی گاڑی میں بھی بیٹھے گا. بیٹھنے ہی یہ بھی اتنی دیر میں پہنچ جائے گی اور وہ بھی اتنی دیر میں. لیکن بس نام ہے، برانڈ ہے، کمپنی بہت بھاری ہے. رینج روور کمپنی ہے، اوڈی کمپنی ہے، فلاں کمپنی ہے، فلاں کمپنی. یہ ہے الطبقۃ المترفہ، کہ سوائے اس کے کہ اس کو اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں اور ہماری شریعت اس چیز سے منع، اسراف سے بھی اور تبذیر سے. تیسرا سبب الربا وسیلۃ الاستعمار. ایک طبقہ کمزور طبقے پر اپنا پورا کنٹرول ربا کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ 2 طبقے ایسے ہیں جو استعمار کے معاون ہوتے ہیں، التجار والقسیس. ہوا وراء كل تاجر وقسیس استعمار. عربی میں کہتے ہیں قسیس سے مراد یہودیوں کے جو علماء یا نصارہ کے جو علماء انہیں قسیس کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نصرانی علماء کیونکہ انہوں نے یہ ربا کو خواہ مخواہ جائز قرار دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تاجر یہ پوری دنیا میں کیسے پھیلے. ارے ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر ہندوستان میں آئے اور ہندوستان میں آنے کے بعد کیا کیا؟ بہت اچھا کام کیا نا. ہندوستان پر قبضہ کیا انہوں نے، ایسے ہی پوری دنیا کے خطے میں گئے. تو تجارت اور تجارت کے بہانے انہوں نے ربا کو ہی اپنا ہتھیار بنایا کہ وہاں کے لوگوں کو سود دیا. پھر جب وہ سود نہیں دے سکے تو یا تو انہیں غلام بنایا یا پھر انہیں اپنے کام میں استعمال کرنا شروع کر دیا. اس طریقے سے استعمال. تو فرماتے ہیں کہ ربا یہ کمزور طبقہ جو معاشرے کا پیسے والا طبقہ ہوتا ہے، اغنیاء، یہ ربا کے ذریعے سے کمزور طبقے پر حاوی ہو جاتا ہے. اور ہماری شریعت اس کو پسند کرتی ہی نہیں. ہماری شریعت بیلنس چاہتی ہے. ہماری شریعت کیا چاہتی ہے؟ بیلنس. لہذا اس بنا پر شریعت مطہرہ نے بنیادی طور پر ان 3 وجوہات کی وجہ سے ربا کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. ابھی ربا کے سلسلے میں کیونکہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے بات آ گئی ہے، لہذا 1-2 چیزیں بیان کرنے کے بعد ہم آگے ربا کے احادیث کو آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے.